بجٹ میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کے لیے یہ حل نکالا گیا ہے تو یہ ایڈ ہاک میجر، لیکن پاکستان میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایڈ ہاک طریقوں سے ہی کام ہوتا ہے. تو ایک لحاظ سے NFC کو تو دیکھنا پڑے گا، اور یہ معاملات جو بڑے پیچیدہ ہیں ان کو آگے آنے والے مہینوں میں ان کے اوپر دوبارہ گفتگو ہوگی، ڈائلاگ ہوگا. لیکن فی الحال کے لیے اس رستے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں تھا موجود فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی، کیونکہ ان کو بھی جو مسائل کی ضرورت تھی وہ مل گئے صوبوں سے اور ایک طرح کا سمجھوتا ہو گیا ہے. دیکھیے آپ نے NFC میں اصلاحات کی بات کی ہے، یہ اصلاحات نہیں ضروری ہوتی. NFC بیسکلی ایک جسے کہنا چاہیے ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے صوبوں اور مرکز کے درمیان. یہ ایک وقت میں صوبوں نے کتنا وسائل انہوں نے شیئر کرنے ہیں مرکز کے ساتھ، کیونکہ فیڈریشن میں یہ شیئرڈ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ریونیو ریزنگ جو ہوتی ہے اور ایکسپینڈیچر جو ہوتا ہے وہ ایک سمجھوتا ہوتا ہے بٹوین دا یونٹس آف دا فیڈریشن. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے اوپر مستقل بات ہوتی رہے اور مختلف اشکال میں اس کے اوپر حل نکلتا رہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ دونوں ہی سائڈ جو ہے وہ قصوروار ہے. مرکز نے اپنے خرچے بے انتہا بڑھائے ہیں اور جو لاس میکنگ کارپوریشن ہیں 1 ارب روپیہ ان کو دیا جاتا ہے جن کو پرائیویٹائز کیا جا سکتا ہے. ابھی PIA کو پرائیویٹائز کیا، اس کا مطلب ہے کہ دیگر جو ادارے ہیں ان کا بھی کوئی حل نکالا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پہ بیوروکریسی میں اور سیاسی پارٹیوں نے اپنے لوگ بھرتی کیے ہیں اور ان کو وہ نکالنا نہیں چاہتے کیونکہ اس کا سیاسی جو وہ ہے فال بیک یا پش بیک جو وہ ان کے لیے فال آؤٹ ان کے لیے بڑا شدید ہوگا. تو اس لیے ان کو فی الفور یہ چاہیے کہ وہ اس کا حل نکالیں. 1 ارب روپیہ سرکار اگر آدھا بھی بچا لے تو بہت مسئلہ حل ہو سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو وزارتیں جیسے رضا ربانی کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ وزارتیں جو کہ صوبوں کو ڈیوالو کی جا چکی ہیں، دوبارہ ان کو کھڑا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اتنا بڑا جو فیڈرل گورنمنٹ کے فوج ظفر موج بھرتی کی ہوئی ہے اس کو یہاں صوبوں میں بھیجیں، ان کو گولڈن ہینڈ شیک دے کے فارغ کریں. دیکھیے یہ سخت فیصلے کرنے ہیں مرکز کو بھی. اگر صوبے اپنا کام نہیں کر رہے، اگر وہ ریونیو ریز نہیں کر رہے یا وہ اگر سوشل ڈیولپمنٹ میں اس طرح سے پیسے نہیں خرچ کر رہے، تو بات یہ کہ مرکز بھی اپنا کام نہیں کر رہا دونوں سائڈ کو. اور یہی وجہ ہے کہ آئین میں اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ موجود ہیں. مشترکہ مفادات کی کونسل ہے، پارلیمان ہے جہاں پر اور پارلیمان کی کمیٹیاں ہیں جہاں پہ ایسے فیصلوں کو کرنا یہ اسکیم آئین کی یہ ہے. اب اس کے اوپر تو عمل ہوتا نہیں ہے. یہاں پہ کوئی قومی اسمبلی میں کوئی بحث ہوتی نہیں ہے.